پہلی دفعہ 2011 کے بعد پاکستان کی ہاکی ٹیم جو ہے وہ اذلان شاہ ہاکی کپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. 6 سال بعد جو ہے پہلا فائنل کھیل رہا ہے, تو اس میں ہوپ فلی پاکستان جاپان کے خلاف مد مقابل ہوگا اور پاکستان ہوپ فلی یہ میچ جیت سکے گا. ہیلو السلام علیکم, ٹیپیے کی نئی ایپیسوڈ میں آپ سب کو بہت بہت وارم ویلکم. آج کی ایپیسوڈ میں ہم کافی ایپیسوڈ سے صرف کرکٹ یا اس پہ بات کر رہے تھے, تو آج ہم نے کہا کہ ہم آپ کو صرف ایک ایسی ایپیسوڈ بات کریں جس میں ہم کرکٹ کے علاوہ باقی سپورٹس پہ ذرا فوکس رکھیں گے. تو شروع کرتے ہیں ہاکی سے. ہاکی سے بہت اچھی خبر ہے کہ پہلی دفعہ 2011 کے بعد پاکستان کی ہاکی ٹیم جو ہے وہ اذلان شاہ ہاکی کپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے, اور بہت اچھی یہ خبر ہے کیونکہ پچھلے کئی سال سے پاکستان ڈفرینٹ جو ہاکی ٹورنامنٹس تھے ان میں اگر پارٹیسپیٹ بھی کرتا تھا تو بہت بری کارکردگی رہتی تھی, اور اولمپکس اور ورلڈ کپ اور اس طرح کے جو ایونٹس ہیں ان میں تو پاکستان کوالیفائی نہیں کر پا رہا تھا پچھلے کچھ عرصے سے. تو فائنلی ایک ٹورنامنٹ جس میں پاکستان پارٹیسپیٹ کر رہا ہے تو پاکستان نے اس کے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے, تو یہ بہت اچھی اور خوشائن بات ہے. اگر ہم بات کریں کہ لاسٹ ٹائم پاکستان نے اگر کوئی ٹرافی جیتی تھی ہاکی کی تو وہ 2018 کی ایشین چیمپئنز ٹرافی تھی. اس میں پاکستان جوائنٹ ونرز تھا انڈیا کے ساتھ, اور وہ بھی جوائنٹ ونرز اس لیے تھا کہ فائنل جو ہے وہ ہیوی رین کی وجہ سے نہیں ہو پایا تھا. تو اب پاکستان کے پاس چانس ہے کہ پاکستان 6 سال بعد جو ہے پہلا فائنل کھیل رہا ہے, تو اس میں ہوپ فلی پاکستان جاپان کے خلاف مد مقابل ہوگا اور پاکستان ہوپ فلی یہ میچ جیت سکے گا. اس کے ساتھ اگر بتاتا چلوں تو آخری دفعہ جو پاکستان اگر اذلان شاہ ہاکی کپ جیتا تھا تو وہ 2003 میں تھا, جب پاکستان نے جرمنی کو 1-0 کے مقابلے سے ہرا کے وہ ٹورنامنٹ جیتا تھا. تو اٹس بین آلموسٹ تقریباً 21 سال ہو گئے ہیں کہ پاکستان نے یہ ٹائٹل نہیں جیتا. سو اٹ وڈ بی اے گڈ اچیومنٹ فار پاکستان اگر پاکستان فائنل میں جاپان کو ہرا کے ٹرافی جیت سکتا ہے. اور اگر ابھی اس ٹورنامنٹ کی بات کریں تو اس میں پاکستان کی کارکردگی کافی اچھی رہی. ملیشیا کے خلاف پاکستان 5-4 سے جیتا, پھر کوریا کو پاکستان نے 4-0 سے ہرایا. جاپان کے خلاف پاکستان کا میچ ڈرا رہا, وہ بھی انٹرسٹنگ میچ تھا 1-1 سے. پھر پاکستان نے کل کینیڈا کو جو ہے 5-4 سے ہرایا. اب فرائیڈے کو پاکستان کا نیوزی لینڈ کے اگینسٹ آخری پول میچ ہوگا. ارسپیکٹو آف کہ پاکستان وہ جیتتا ہے یا ہارتا ہے, پاکستان جو ہے وہ فائنل کھیلے گا جاپان کے اگینسٹ سنڈے کو. سو بیسٹ وشز ٹو دا پاکستان ہاکی ٹیم فار دا فائنل. اور اس میں یہ میں بتاتا جاؤں کہ یہ بہت اچھا ہوا کہ کیونکہ اس ٹورنامنٹ کی شرکت سے پہلے پاکستان کی 2 پیرالل ہاکی کی فیڈریشنز رننگ میں آ گئی تھیں. ایک کو طارق بگٹی ہیڈ کر رہے تھے, ایک کو شیلا رضا ہیڈ کری تھی, بٹ وہ شکر ہے کہ ٹائملی انٹرونشن ہو گئی, اور ٹائملی انٹرونشن کے بعد جو شیلا رضا ہیں انہوں نے اپنی جو فیڈریشن تھی ہاکی فیڈریشن اس سے اسٹیپ ڈاؤن کیا, اور پھر جو سارے کھلاڑی ہیں وہ ایک ہی فیڈریشن کے انڈر اور ٹیم پاکستان کی جا سکی, اور سارے کھلاڑی اویلیبل تھے. اس میں جو تھوڑا ہمیں کریڈٹ ہے وہ جو رولینڈ آٹمنز ہیں جو پاکستان ہاکی ٹیم کے کوچ ہیں ان کو بھی دینا پڑے گا کہ انہوں نے پچھلے کچھ عرصے میں ایک ینگ ٹیم کے ساتھ سٹک کیا. اس ینگ ٹیم کو انہوں نے چانس دیا کہ وہ گرو کر سکے. اسپیشلی ہم نے دیکھا کہ لاسٹ ایئر جو جونیئر ہاکی ورلڈ کپ ہوا تھا اس میں پاکستان کافی عرصے بعد اس ورلڈ کپ میں کوارٹر فائنل تک پہنچا تھا, اور اس کوارٹر فائنل میں بھی پاکستان کی کارکردگی کوئی بری نہیں تھی. آلدو پاکستان وہ میچ ہار گیا تھا, بٹ کوارٹر فائنل تک یعنی ٹاپ 8 ٹیمز میں آنا بھی پاکستان کی ہاکی ٹیم کے لیے ایک اچھی اچیومنٹ تھی. تو اب اسی ینگ اسکواڈ کے ساتھ پاکستان نے کنٹینیو کیا, اور ایک اچھا کمپوزیشن ہے ینگ اسکواڈ کا. تو وہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کے ہمیں ریوارڈ ملنا شروع ہو گیا ہے کہ ہم نے ان کو ایکسپوئر دیا ہے, ان کو کنٹینیوسلی کھیلنے کا موقع دیا ہے, تو وہ اب فائنلی ٹورنامنٹس میں اچھا کر رہے ہیں. اور یہ ٹورنامنٹ میں اچھی کارکردگی پاکستان کی رینکنگ امپروو کرنے کے لیے بھی بہت بہتر ہے. اس وقت پاکستان 15th رینکڈ سائیڈ ہے دنیا میں ہاکی کی, تو اس وجہ اب پاکستان اگر جیسے جیسے میچز جیتے گا, ٹورنامنٹس میں اچھی کارکردگی دکھائے گا, تو اس سے پاکستان کو اور فائدہ ہوگا. اور اس کے بعد پھر ایک نیشنز کپ بھی ہونا ہے ہالینڈ میں, تو اس میں بھی پاکستان اگر وہ پاکستان اس میں جیت جاتا ہے, اس میں اچھی ٹیمز ہوں گی, فرانس کی ٹیم ہوگی اور ٹیمز ہوں گی, تو اگر وہ بھی پاکستان جیت جاتا ہے تو پھر پاکستان FIH کی جو نیشنز لیگ ہے اس کے لیے کوالیفائی کر جائے گا, اور وہ پھر آپ کو راؤنڈ دا ایئر اچھی ہاکی کھیلنے کا موقع ملتا ہے. اس میں آپ کی ڈفرینٹ جو اچھی ٹیمز ہے, جرمنی ہے, ہالینڈ ہے, آسٹریلیا ہے, بیلجیم ہے, ان کے ساتھ آپ کو کھیلنے کا موقع ملتا ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کی ٹیم کی پرفارمنس امپروو ہوتی ہے. تو دس از ویری
کروشل, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی جو ہاکی ٹیم ہے وہ اسی طرح کا کارکردگی دکھاتی رہے گی. اور اس کے ساتھ یہ کہ جو پاکستان ہاکی فیڈریشن ہے وہ کھلاڑیوں کا بہتر خیال رکھے گی, ان کے لیے بہتر فنڈنگ کی اپرچونٹیز تلاش کرے گی, جو کہ گورنمنٹ بھی اگر ان کو فنڈنگ دے گا تو اس کا صحیح استعمال کرے گا, اور جو کھلاڑی ہیں ان میں انویسٹمنٹ ہوگی. اور آئی ہوپ کہ ہمارا جو میڈیا فرٹرنیٹی ہے اور جو عام لوگ بھی ہیں وہ بھی ہاکی ٹیم کو سپورٹ کریں اور ان کے لیے آواز اٹھائیں, تاکہ وہ ان کو جو ان کا صحیح حق ہے, ان کی پیز ہیں, وہ ٹائملی مل سکیں, اور تاکہ وہ اس سے بھی بہتر کارکردگی دکھاتے رہیں. اب ہاکی سے ہم اسکواش میں چلتے ہیں. اسکواش سے بھی بہت اچھی خبر ہے. اسکواش میں مہوش علی اور مہانور علی, انہوں نے آسٹریلیا میں جونیئر اسکواش چیمپئن شپ تھی, وہ دونوں نے اس میں گولڈ میڈل جیتے ہیں, دونوں وہ چیمپئن شپ جیتی ہیں. جو مہانور علی ہیں وہ انڈر 13 کیٹیگری میں جیتی ہیں, جو مہوش علی ہیں وہ انڈر 17 کیٹیگری میں جیتی ہیں. اور اگر میں ویسے بتاتا چلوں تو جو مہوش علی ہیں یہ ابھی صرف 15 سال کی ہیں, اور اس ڈیوریشن میں یہ 21 ٹائٹلز یعنی 21 گولڈ میڈلز اور چیمپئن شپس میں جیت چکی ہیں, جو کہ بہت امیزنگ اچیومنٹ ہے. اور وی ہوپ کہ آگے جا کے بھی وہ اسی طرح کی اور اچیومنٹس جب وہ ایج گروپ اسکواش سے بڑھ کے پروفیشنل اسکواش میں آئیں گی تو وہ اسی طرح اپنا ٹیلنٹ اور اپنی جو کارکردگی اچھی ہے وہ دکھاتی رہیں گی. اسی طرح جو مہانور علی ہیں وہ صرف ابھی 11 سال کی ہیں, انہوں نے انڈر 13 والا ٹائٹل جیتا ہے. اس کے علاوہ وہ ابھی تک 11 ٹائٹلز اور گولڈ میڈلز جیت چکی ہیں. ان 11 ٹائٹلز اور گولڈ میڈلز میں ایشین چیمپئن شپ بھی انکلوڈیڈ ہے, یہ آسٹریلین چیمپئن شپ بھی انکلوڈیڈ ہے, اور بھی کافی ٹائٹلز وہ جیت چکی ہیں. تو ان کو بھی ہم امید کرتے ہیں کہ وہ آگے بھی اسی طرح کی جو ہے کارکردگی دکھاتی رہیں گی, اور یہی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آگے جا کے جب پروفیشنل اسکواش ایج گروپ اسکواش کے بعد کھیلیں گی تو اس میں بھی پاکستان کے لیے بہت سارے میڈلز اور ٹائٹلز جیتیں گی. اس میں ہم جو ہے بارڈ فاؤنڈیشن کو بھی کریڈٹ دینا چاہتے ہیں, بیکاز انہوں نے ان دونوں کھلاڑیوں کے جو ہے اسپانسر کیا ہوا ہے, ان کے جو بھی کھیلنے کے اخراجات ہیں, ان کی جو اکوپمنٹ ہے اور جو ان کی ٹریولنگ, اور اس میں ان کو وہ کافی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. بارڈ فاؤنڈیشن جو ہے وہ بلقیس عبدالرزاق داؤد فاؤنڈیشن ہے, تو کوڈوز ٹو دیم کہ انہوں نے ان کھلاڑیوں کو سپورٹ کیا, اینڈ وی ہوپ دیٹ دے کنٹینیو ٹو سپورٹ مور سچ ایتھلیٹس ان دا کمنگ ایئرز ایز ویل. اس کے بعد ہم اب آ جاتے ہیں والی بال پہ. تو والی بال میں بھی بہت اچھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. پاکستان جو ہے 11 مئی to 17 مئی جو ہے 6 نیشن ٹورنامنٹ ہوسٹ کر رہا ہے, جس میں سینٹرل ایشین والی بال چیمپئن شپ جو کہ ہے اس میں پاکستان کے علاوہ ایران, ترکمانستان, کرگستان, سری لنکا, افغانستان کی ٹیمز ہیں, اور اس میں پاکستان کو ہوسٹنگ کے ایک تو رائٹس ملے ہوئے ہیں, تو وہ بہت اچھا ہے. دوسرا اوور آل جو والی بال کی ایکٹیویٹی ہے اس میں بھی فائدہ ہوگا کہ جب ایران تو ایشین چیمپئنز ہیں اور باقی ٹیمز بھی جو ہیں وہ بہت اچھی رینکنگ وائز ہیں, تو پاکستان کی والی بال ٹیم جو ہے اس کو بھی امپروو کرنے کا موقع ملے گا جب وہ اپنے سے ہائر رینک ٹیمز کے ساتھ کھیلے گی. اور ویسے بھی اوور آل جو پاکستان میں والی بال ہے اس کو بھی فروغ ملے گا اسی طرح. آلدو وی نو کہ والی بال جو ہے ایک بہت پاپولر سپورٹ ہے اور سارے ملک میں جو ہے اس کی بہت فین فالوئنگ ہے, اور اسی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو جو والی بال فیڈریشن ہے اس کو بھی کریڈٹ دینا پڑے گا کہ انہوں نے اسپیشل ارینجمنٹس کیے ہیں کہ وہ اس کے براڈ کاسٹ کرے. تو آئی تھنک اے اسپورٹس جو ہے ان کے ساتھ ان کا پارٹنرشپ ہے, اے اسپورٹس ٹیلی کاسٹ کرے گا والی بال چیمپئن شپ کو. اسی طرح اچھے اسپانسرز میں دیکھ رہا تھا جس میں اینگرو کارپوریشن بھی اسپانسر ہے, الائٹ بینک, یو فون. تو یعنی انہوں نے اپنی اچھی مارکیٹنگ اور جو اپنے اچھے اسپانسرز ہیں, اچھے گروپس ہیں, ان کو بھی اپنے ساتھ کیا ہے. تو دیٹ مینس کہ جو والی بال فیڈریشن ہے وہ اچھا کام کر رہی ہے, اور اس پہ ہم ان کی تعریف بھی کرتے ہیں. اور یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ مئی کے اینڈ میں آسٹریلیا کی جو والی بال ٹیم ہے وہ بھی پاکستان کا ٹور کرے گی. ابھی یہ نہیں کنفرمڈ کہ وہ کن ڈیٹس میں ٹور کرے گی, بٹ ابھی اور یہ بھی نہیں کنفرم کہ وہ کتنے میچز کھیلے گی. کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ 5 میچ سیریز ہوگی, کچھ کہہ رہے ہیں 3 میچ سیریز ہوگی, بٹ نن دا لیس آسٹریلیا کی ٹیم بھی بہت ایکسپیرینس ٹیم ہے, انٹرنیشنل ایکسپوئر ہے, انٹرنیشنل چیمپئن شپس, اولمپکس میں کھیلنے کا. تو ان کے ساتھ بھی پاکستان کی والی بال ٹیم کو کھیل کے بہت فائدہ ہوگا, اور اس سے بھی پاکستان کی جو والی بال ہے وہ اوور آل انٹرنیشنل لیول پہ کافی امپروو کر سکے گی. اب والی بال سے ہم آگے آ جاتے ہیں فٹ بال میں. فٹ بال میں پچھلے ہفتے جو ٹاک آف دا ٹاؤن تھی, بلکہ کچھ عرصے سے ہی جب پچھلے کچھ مہینوں سے ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان کو فٹ بال لیگ کی بہت ضرورت ہے, اور جس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ اسٹیفن کانسٹنٹائن نے بھی کہا ہے
جو پاکستان فٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ ہیں کہ جب تک پاکستان میں ڈومیسٹک فٹ بال اچھی نہیں ہوگی, اس کو امپروو نہیں کریں گے, تو تب تک پاکستان کی جو فٹ بال ہے وہ بھی امپروو نہیں کر پائے گی. تو پاکستان کی فٹ بال امپروو کرنے کے لیے اچھا ڈومیسٹک اسٹرکچر چاہیے, جو کہ ایک لیگ اسٹرکچر کی بیسس پہ ہی ڈیولپ ہو سکتا ہے. تو اس میں آلدو یہ پی ایف ایف کے ساتھ تو ایسوسیٹڈ نہیں ہے, یا پی ایف ایف کی طرف سے ان کو ابھی نہیں کہا گیا کہ ہم پی ایف ایف کی طرف سے اپروو ملا ہے, بٹ گلوبل ساکر وینچرز ایک اسپورٹس مینجمنٹ کمپنی ہے انٹرنیشنل, وہ جو ہے ساری دنیا میں اسپورٹس مینجمنٹ اور اس سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں. تو ان کے بینر کے انڈر پاکستان فٹ بال لیگ کا لاسٹ ویک جو ہے سوشل میڈیا پہ بھی رپورٹ ہوا کہ انہوں نے کہا ہے کہ نومبر کے سال میں جو ہے وہ لیگ سٹارٹ ہوگی پاکستان میں, جس کو پاکستان فٹ بال لیگ کہا جائے گا. مائیکل اوون کو انہوں نے اس کا ایمبیسڈر جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے. مائیکل اوون جو ہے وہ انگلش فٹ بال اسٹار رہے ہیں, فارمر لیورپول کے لیے بھی کھیلتے رہے ہیں, تو انہوں نے ان کو کیا. اور یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ مائیکل اوون جو ہیں وہ نیکسٹ منتھ لاہور اور کراچی میں جو ہے کوئی پروموشنل ایونٹس میں بھی پارٹیسپیٹ کریں گے جو کہ لیگ سے ریلیٹڈ ہوں گے. اس میں ابھی تھوڑا ہے کہ وہ لیگ کا کیا فارمیٹ ہوگا. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ فرینچائز لیگ ہوگی. ابھی یہ نہیں پتا کہ کتنی ٹیمز ہوں گی, 6 ٹیمز ہوں گی, 4 ٹیمز ہوں گی, 5 ٹیمز ہوں گی, دیٹ از اسٹل انکلیئر. بٹ ایک چیز بہت ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی بھی انیشیٹو ہے تو اٹس گڈ فار پاکستان فٹ بال, اور جس کی ضرورت بھی ہے, بیکاز پی ایف ایف کو بھی اب یہ ضرورت ہے کہ وہ جو نارملائزیشن کمیٹی ہے وہ اب جلدی سے جلدی الیکشن پروسیس کمپلیٹ کرے اور کوئی الیکٹڈ باڈی کو دے سکے, تاکہ جو فٹ بال ڈومیسٹک فٹ بال ہے اس کے لیے کوئی سٹیپس لیے جا سکیں. بیکاز اب یہ پاکستان کے پاس بہترین چانس ہے, کیونکہ ورلڈ کپ کوالیفائرز بھی ہیں آگے, پھر ایشین کپ کوالیفائرز بھی ہوں گے, تو انہی کے ارد گرد پاکستان اپنی ایک فٹ بال لیگ سٹارٹ کر لے, ایک ڈومیسٹک انفراسٹرکچر بنا لے, تاکہ یہ نہ ہو کہ اگر یہ سارا ٹائم ہم ایسے ہی گزار دیں تو اس میں نہ پاکستان ڈومیسٹک لیگ کریٹ کر سکے, اور پھر ایونچولی وی آر بیک ٹو اسکوائر ون کہ ہماری انٹرنل پالیٹکس ہے, کوئی ٹیم ہم نہ لانگ ٹائم پہ مینٹین کر سکیں. تو اٹس امپورٹنٹ کہ پاکستان کی جو نیشنل ٹیم ہے اگر ہم اس کی امپروومنٹ چاہتے ہیں کہ اچھے کھلاڑی جو ہیں وہ اس ٹیم کے ساتھ کنٹینیوسلی کام کریں, تو اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ایک فٹ بال لیگ, اور وہ فٹ بال لیگ بے شک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو آئے, اس کو پی ایف ایف اپروو کر دے یا پی ایف ایف خود سے کوئی سٹیپ لے. اب اس میں یہ ڈیبیٹ آتی ہے کہ جی وہ ایک گراس روٹ سٹرکچر ہونا چاہیے, لائک پیرامڈ سٹرکچر ہونا چاہیے جس میں بہت سارے گراس روٹس کلب ہیں ان کو انکلوڈ کر کے ہونا چاہیے. فرینچائز لیگ ول ناٹ ورک. کئی لوگ کہتے ہیں کہ دس از ناٹ لائک کرکٹ اینڈ اینی تھنگ, بٹ ایک چیز ہے کہ کوئی بھی اگر کوئی انیشیٹو شروع ہوتا ہے, بیکاز پاکستان میں تو وہ جو پیرامڈ والا سٹرکچر ہے وہ بھی بالکل نان ایگزسٹنگ ہے. آل دو ڈپارٹمنٹس کی ٹیم ہے, کچھ ایک چیدہ کلبز ہیں, بٹ ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں. اور ڈپارٹمنٹس کا بھی حال ہمارے سامنے ہے کہ ڈپارٹمنٹس جو کہ خود اچھے فنکشننگ ادارے نہیں ہیں, تو وہ فٹ بال کی اچھی فنکشننگ ٹیم کیسے رن کر سکتے ہیں. تو اٹس امپورٹنٹ کہ اگر فرینچائز لیگ بھی سٹارٹ ہو رہی ہے تو اور اس کے اگر اچھی براڈ کاسٹنگ ہوتی ہے, اس میں اچھے سٹارز آتے ہیں انٹرنیشنل, کچھ پلیئرز بھی ہم سائن کر لیتے ہیں, بے شک وہ ریٹائرڈ ہی ہوں یا کہیں کچھ اور ملکوں سے ہی ہوں, بٹ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی اگر ہم ایک لیگ سٹارٹ کر دیتے ہیں اور وہ بے شک فرینچائز لیگ ہی ہو, تو آئی ول بی ویری ہیپی ٹو واچ اٹ, اور اس سے ڈیفینیٹلی پاکستان کی فٹ بال جو ہے اس کو فائدہ پہنچے گا. اور ساتھ میں ابھی جو اے ایف سی انٹرنیشنل فٹ بال کنفیڈریشن ہے وہ بھی پاکستان کے وزٹ پہ ہے, جو کہ پی ایف ایف نارملائزیشن کمیٹی کے جو ہیں ان کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہیں, اور اس میں دیکھ رہے ہیں کہ پی ایف ایف کا جو اسٹرکچر ہے اس کی ورکنگ کیسی ہے, کیا پی ایف ایف کو فنڈنگ کی ضرورت ہے, اور فٹ بال کے افیئرس پاکستان میں کیسے چل رہے ہیں. اور اس کے ساتھ پھر وہ ٹریننگز اور بھی جو ان کا اسٹاف ہے ان کو وہ ہیلپ آؤٹ کر سکیں گے, ان کو گائیڈ لائنز دیں گے کہ کیسے پاکستان میں فٹ بال کی جو مینجمنٹ ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے اور پاکستان فٹ بال امپروو ہو سکتی ہے. تو یہ سب اچھی ڈیولپمنٹس ہیں. آئی وڈ سے یہی ہے کہ آئی ہوپ کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بے شک ڈپارٹمنٹ کی ٹیمز ہوں یا بے شک کلبز ہوں یا جو پی ایف ایف ہے یا جو کھلاڑی ہیں, یہ سب اکٹھے ایک پیج پہ آ کے جو پاکستان فٹ بال کے لیے بہتر ہو, وچ از لیگ, تو وہ سٹارٹ کر سکیں جلدی سے جلدی, بیکاز پاکستان فٹ بال کی امپروومنٹ کے لیے ایک فٹ بال لیگ کا ہونا بہت ضروری ہے. سو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ. اس میں ہم نے فٹ بال, ہاکی, اسکواش, والی بال سب کو کور کیا. ہوپ فلی آپ کو پسند آئی ہوگی. لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. کامنٹ سیکشن میں ہمیں کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہمارا شو پسند آیا. اگر کوئی امپروومنٹس آپ سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی فیل فری ٹو شیئر دیٹ ود اس. اور سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.